السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا، لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا ہے. دین اسلام قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے. قیامت تک یہ حفاظت سے رہیں گے. جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اس علم کو اٹھا لے گا. مگر چند ایسے بھی لوگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، اسلام کی تاریخ میں گزرے ہیں، جو اسلام کو بگاڑنے کے لیے جتنی سازشیں، کوششیں، مکر و فریب ہو سکتے تھے، سارے چیزوں پر انہوں نے کوشش کر دی تاکہ اسلام کو بگاڑ دیں، مسلمانوں کو صحیح راہ سے بھٹکا دیں، گمراہی کی طرف بھیج دیں. یہ شیطانی چالیں تھے جو یہود و نصارہ اور کئی منافقین کی طرف سے اسلام کے تاریخ میں کوشش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں کہا کہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں اسے جھٹلاتے ہیں. ہرگز یہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت تک کئی ایسے جھوٹے لوگ اور دجال لوگ پیدا ہوں گے جو مکمل اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے باتیں منسوب کریں گے اور اپنے سے جو پہلے علماء گزرے ہیں ان کو گالیاں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ وہ بہت ہی ظالم شخص ہے جس نے اللہ پر وہ بات منسوب کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہو، جو قرآن میں نہیں ہو، اس طرح کا حکم اپنے طرف سے دے. تو باقاعدہ ایسے چند لوگ گزرے ہیں، منافقین اور دشمنان اسلام، جنہوں نے اسلام کو بگاڑنے کے لیے اپنے طرف سے کئی حدیثیں گھڑنے لگے جن کو ہم موضوع احادیث کہہ سکتے ہیں، موضوع احادیث کہتے ہیں. تو چند ایسے ہی احادیث میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو اسلام کو بگاڑنے کے لیے ہر مسئلے میں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا اور اس کے بادشاہوں کے پاس مقام پانے کے لیے، لوگوں کے پاس اچھا نام پانے کے لیے، حدیث میں سب سے زیادہ نمبرات ان کو ملنے کے لیے انہوں نے کئی احادیث اپنے طرف سے گھڑے تھے. کئی ایسے روات جن کو باقاعدہ علماء اکرام نے ذکر کیا ہے اور یہ احادیث موضوع ہیں، اپنے طرف سے گھڑے ہوئے احادیث ہیں. ان احادیث کو نہ ہی آپ عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے آپ دوسروں کو شیئر کریں. اس احادیث کو نہ ہی آپ مکمل لیں اور نہ ہی چھوڑ دیں، اس کو ہم بازو رکھ دینا چاہیے. چند احادیث ہیں. اب احادیث پر فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے. علماء اکرام نے باقاعدہ کون سی حدیث موضوع ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک الگ ہی کتاب میں ذکر کر دیا. باقاعدہ سلسلۃ الضعیفہ امام البانی رحمہ اللہ کی مکمل کتاب ہے جس میں موضوع احادیث، ضعیف احادیث، تمام چیزوں کی انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو چند ایسے ہی احادیث جو رمضان کے متعلق بہت ہی مشہور ہیں مگر یہ ایک دم موضوع حدیثیں ہیں جس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. پہلی حدیث یوں بتائی گئی، میں اس کے راوی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ نہ جانے یہ حدیث سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس وجہ سے میں صرف اس کے الفاظ بتاتا چلوں اور علماء کرام کے اقوال بتاتا چلوں. پہلی حدیث بتایا گیا کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان نظر اللہ الی خلقہ الصیام واذا نظر اللہ الی عبد لم یعذبہ. تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر دن اپنے وہ روزے دار وہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک دن دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی اپنی نگاہ ڈالتا ہے، جن کو بھی دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہیں دیتا. یہ حدیث جس میں علماء اکرام کے بہت اقوال ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کر آگے بڑھوں.
یہ حدیث موضوع ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساری دنیا کو دیکھتا ہے، اس میں کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی ہی بات لیں، مسلمانوں میں بھی کئی مشرک لوگ ہیں۔ اگر ہم صحیح مسلمانوں کی بھی بات لیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ داری ہے۔ دوسری حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو اور صحت مند رہو۔ اس کے بارے میں امام صنعانی رحمہ اللہ اور فیروز آبادی رحمہ اللہ دونوں نے کہا کہ یہ حدیث مکمل موضوع ہے، گھڑی گئی حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ انہ یسبح من الصائم کل شعیرہ، کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا ہر بال اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَيُودَعُ لِلصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ مَائِدَةٌ مِّنَ الذَّهَبِ، اور یہ بھی اس حدیث میں بتایا گیا کہ روزے دار مرد ہو کے عورت تمام لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا ایک دسترخوان بچھائے گا اور اس پر ان کی میزبانی کی جائے گی۔ اس طرح یہ الفاظ اس حدیث میں پائے جاتے ہیں، اور علماء کا قول ہے کہ مکمل من گھڑت حدیث ہے، اپنے طرف سے گھڑی گئی موضوع حدیث ہے۔ ایک چارہویں حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ خمس یفطرن الصائم وینقضن الوضوء، 5 ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں اور وضو کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ الکذب، جھوٹ، والنمیمہ، چغلی، والغیبہ، غیبت کرنا، والنظر للشہوہ، دوسروں کو بری نظر سے دیکھنا، والیمین الکاذبہ، اور جھوٹا وعدہ کرنا۔ اس میں بتایا گیا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو مکمل روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب ہم نے مکمل ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کون سی چیزیں روزے کو توڑ دے ہیں اور کون سی چیزیں روزے کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی۔ ہاں، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں بری بات نہ چھوڑے، اپنے زبان کے گناہوں سے نہ بچے، اس کے روزے کو اللہ کے پاس کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو صحیح حدیث تھی اس میں واضح کر دیا کہ ہر برائی سے بچنا چاہیے، مگر یہاں پر باقاعدہ یہ الفاظ بتا دیے گئے، مگر اس کے باوجود علماء نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایک 5ویں حدیث، من افطر یوما فی رمضان فلیہدی بدنہ، تو اس میں بتایا گیا کہ اگر بندہ رمضان کی حالت میں اگر روزہ چھوڑ دے، رخصت کے بغیر چھوڑ دے، عذر کے بغیر روزہ چھوڑے، تو چاہیے کہ وہ مکمل ایک اونٹ کو وہ ذبح کرنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ 30، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، ایک اونٹ ذبح نہیں کر سکتا، تو 30 لوگوں کو جو مسکین ہیں ان کو کھجور کے ذریعے 30 لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اس طرح اس میں حدیث میں یہ باقاعدہ کفارہ بتایا گیا، جبکہ روزے کا جو کفارہ ہے، اگر بندہ جان بوجھ کر اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ موضوع ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ ایک 6ٹھی حدیث جس میں اللہ کے رسول جس میں یہ بتایا گیا کہ لو علم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلہا، کہ اگر رمضان کی فضیلت اور اس میں ملنے والے ثواب کو اگر میری امت جان لیں گے تو پورا سال رمضان ہونے کی امید کریں گے، اس طرح کی تمنا کریں گے۔ تو یہ حدیث پر علماء کا اتفاق ہے کہ موضوع حدیث ہے۔ اور ایک 7ویں حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ من افطر علی تمرۃ من حلال زید فی صلاتہ 400 صلاۃ، اگر کوئی بندہ افطاری کی اور اس میں اس نے ایک کھجور کے ذریعے افطاری کی اور وہ کھجور بھی حلال ہو، اس کا رزق حلال ہو، تو اس کے ایک نماز پڑھنے پر 400 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث موضوع ہے جس کو علماء اکرام نے موضوع ہونے پر باقاعدہ اس کا حکم لگایا ہے۔ ایک 8ویں حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہاں، رجب
ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت والے مہینے ہیں، مگر اس میں اس طرح کا فائدہ اٹھا کر رجب اللہ کا مہینہ ہو اور شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ اور رمضان اس امت کا مہینہ، اس طرح انہوں نے حدیث گھڑ کر یہ تمام چیزیں امت کو پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ تمام چیزیں کیا کچھ ہیں، یہ تمام چیزیں کس طرح انہوں نے کتنی ہمت سے گھڑا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح عطا فرمائے، جو بھی گمراہی کا علم ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔